الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لوگو، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر تم اس طرح کی ایک صورت لے آؤ اور پھر اپنی حمایت میں تم اور لوگوں کی بھی مدد لے سکتے ہو سوائے اللہ کے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 23 ایک کھلا چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ کوئی انسان، کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب اور کوئی ماہر لسانیات اور نہ تو خود اپنی محنت سے اس طرح کا کوئی کلام تصنیف کر سکتا ہے، اور اگر جن و انس کی مدد لے اور قابل دانشوروں اور ادیبوں کی ایک پوری جماعت بھی مل بیٹھے، اہل زبان کے بڑے بڑے لوگ جو زبان و بیان کے ماہر ہیں، اگر وہ مل بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھیں تب بھی وہ قرآن کی طرح کا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں تمام منکرین قرآن کو دیا ہے جو اسے اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور تم اگر ایسا کلام پیش نہ کر سکو، اور بالیقین تم ایسا کلام پیش بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں اس آگ سے ڈرنا چاہیے جو قرآن کے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور جو کافرین کے لیے، کافرین قرآن کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کافرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اس کے برخلاف فرمایا گیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اس کے برخلاف کافروں میں سے وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ یہ ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لانے کے بعد اگر نیک اعمال کریں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جب انہیں جنت کے اندر میوے دیے جائیں گے اور پھل دیے جائیں گے اور رزق عطا کیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی اس سے ملتی جلتی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے، لیکن یہ چیزیں زیادہ اعلیٰ اور ارفع قسم کی ہیں، اور ان کے لیے پھر وہاں پاک جوڑے ہوں گے، پاک جوڑے ہوں گے۔ مردوں کے لیے ان کی مناسبت سے متناسب عورتیں، اور خواتین کے لیے ان کی مناسبت سے ان کے لیے مرد۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے
حقدار رہیں گے، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان 3 آیات سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھلا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے کہ اس قرآن پر ایمان لانا ہر انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ اور جو لوگ اس بارے میں شک کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، خالق کائنات کا کلام نہیں ہے، تو انہیں اس پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس کا طرز بیان کیسا ہے، اس کے مضامین کیسے ہیں، اس کے اسالیب کیسے ہیں، اور یہ انسانیت کے لیے کس قسم کی رہنمائی دیتا ہے۔ کیا یہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے، کسی جن کا کلام ہو سکتا ہے، مخلوق کا کلام ہو سکتا ہے، شاعر اور کاہن کی باتیں کیا اس طرح کی ہو سکتی ہیں، یا پھر یہ خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور جو لوگ اس کتاب کو اللہ کا کلام تسلیم کریں گے، اور نہ صرف تسلیم کریں گے بلکہ عامل الصالحات، اس کتاب کے احکامات کے مطابق نیک اعمال کریں گے، اللہ نے ان کے لیے ہمیشگی کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اور پھر ان باغات کے اندر نہریں بھی ہوں گی، ان کے لیے لذتیں بھی ہوں گی، اس میں مادی اور روحانی ثواب اور جزا کا اہتمام کیا ہوگا، ان کے لیے وہاں بیویاں بھی ہوں گی اور ان کے لیے جوڑے بھی ہوں گے، اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باغات کے اندر، اس جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس کتاب پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب کے دلائل کو دنیا کے سامنے رکھیں۔ دنیا کی 5 ارب آبادی غیر مسلم ہے، 3 ارب عیسائی دنیا کے اندر ہیں جو توحید کی دولت سے محروم ہیں۔ قرآن کا پیغام ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور یہ امت مسلمہ کا، آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم اس کتاب کی حقانیت کو عقلی دلائل کے ساتھ، نقلی دلائل کے ساتھ، تاریخی دلائل کے ساتھ، آفاقی اور انفسی دلائل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ تمام عالم انسانیت دوزخ کی آگ سے بچ کر جنت کے باغات میں داخل ہو سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔